اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اس کے اوپر حضرت کے تفسیر چل رہی ہے کہ دو احکامات ساری چیزوں میں اللہ پاک آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی مدد کو حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ یا رب صلی اللہ وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ تو اس کے اوپر حضرت نے بتائی ہے کہ نماز کے کچھ احکامات ہیں، وجودی احکامات ہیں کہ پاکی ناپاکی، جبکہ صبر کے لیے اس قسم کے احکام نہیں ہیں، نہ کرنے کا حکم ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو چھوڑ دو۔ تو دونوں کی حضرت ترتیب بتا رہے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد کی وہ نسخہ ہے، ہم لوگوں کو حضرت فرما رہے ہیں۔ یہ ارجن کی 153 نمبر صفحے کے آخری حصے ہے۔ ہمارا حالت یہ ہے کہ لوگوں کو طبیب کے نسخے سے تو تسلی ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کہہ دے، کوئی اور کہہ دے، یا ایسے آج کل سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں جن کو روشن خیال کہا جاتا ہے، وہ کہہ دیں، ان پہ تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ دوا کیوں لکھی، یہ نسخہ کیوں لکھا، دوسری کیوں نہیں لکھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ماہر ہے، فن کا ماہر ہے۔ پھر حیرت حق تعالیٰ کی تجویز کے بعد سوال کیا جاتا ہے، کیا خدا تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ صبر و نماز میں خاصیت ہی یہ ہے کہ اس سے تمام طاعت آسان ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کی مرضی کی اور ہدایت کی، وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ وجہ بیان کرنے کی ہم کو ضرورت تو نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارے حضرت بھی عجیب شان والے تھے، انہوں نے جزاء الاعمال کتاب تحریر فرمائی ہے، جو ہم اکثر اپنے جو ہمارے ساتھ سلسلے میں نئے ساتھی آتے ہیں، اصلاحی نصاب حضرت کی ان کتابوں کا مجموعہ ہے کہ اس کا مطالعہ کرو۔ اس میں ایک کتاب جزاء الاعمال بھی ہے۔ یہ عجیب شان والی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے نسخوں کے اوپر تو یقین کرتے ہیں، اپنی ذاتی تدبیروں پہ یقین کرتے ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نسخہ بتایا ہے اس کو نہیں مانتے۔ جزاء الاعمال میں حضرت نے 25 گناہ ایسے لکھے ہیں جس میں خسر الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ ہوتا ہے۔ اب تو ہمارا گمان یہی ہوتا ہے نا کہ صرف آخرت کے لیے ہے، دنیا میں بھی ناکامی و محرومی کا سبب بنتے ہیں وہ گناہ۔ اسی طرح نیک اعمال کو ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کی وہ تو ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ پاک نیک اعمال کی جو برکات عطا فرماتے ہیں وہ بھی حضرت نے جمع فرمائی ہیں۔ ہمارے عزیز اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، محمود پروفیسر صاحب ہمارے بہت کام کر رہے ہیں، کتابوں میں سے بیان کے حساب سے خلاصے کے طور پہ چیزوں کو نشر کرتے ہیں۔ انہوں نے چند روز پہلے بھی اس کا ذکر کیا، جو ہمارے مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ، اور یہ خدائی نسخے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نیکیوں کے ساتھ کیا اجر ملتا ہے۔ تو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے فقر و فاقہ دور ہوتے ہیں اور وسعت فراخی اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ ان اعمال میں ہے کہ جس سے دنیا کے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے حضرت ہردوئی، یہ چونکہ حضرت حکیم الامت کی تعلیمات کو پھیلانے والا حضرت کے سارے خلفاء نے بڑی کاوش کی۔ ہمارے آخری حضراتوں میں سے مولانا عبدالحق صاحب کو، چونکہ ان کو بہت جوانی ہی میں حضرت نے کم عمری میں خلافت دی تھی، اور وہ ابھی قریب ہی ان کا انتقال ہوا۔ ہمیں سعادت رہی حضرت کی جوتی اٹھانے کی۔ ہم جب تشریف لاتے تھے تو ہم حضرت کے خدام کے ہر اول دستے میں ان کی جوتیاں اٹھانے والے میں ہوتے تھے۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ حضرت کی
عنایت سے ہم 25 سال حضرت کی خدام میں ناشتہ اکٹھا کرتے رہے. باہر کے حضرت مولانا ابوالحق صاحب ہردوئی خلیفہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بعض لوگ کاروبار کرتے ہیں، اس میں کامیابی ہوتی ہے اور ناکامی بھی ہوتی ہے. جیسے تجاروں تاجروں کا ہوتا ہے، کبھی مندی ہوتی ہے، کبھی تیزی ہوتی ہے. جس کام پر کامیابی ملنے کا وعدہ نہیں، اس کے لیے تو محنت اور کوشش کی جاتی ہے اور دن رات کی جاتی ہے. لیکن جس کے لیے فرمایا گیا، یہی وہی کے علوم جو ہے نا قرآن میں جو آ گیا ہے کہ اس سے آسانی ہوگی نماز سے اور صبر سے. اسی طرح حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ حدیث میں اس کے کرنے سے فاقہ نہیں ہوگا، یعنی رزق کی تنگی نہیں ہوگی. اس کو کیوں نہیں کرتے؟ اس کا بھی اہتمام اور پابندی کرنا چاہیے. اور سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنا کیا مشکل ہے؟ تھوڑا سے اہتمام و فکر کی ضرورت ہے. حدیث میں ہے کہ جو شخص ہر شب کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو فاقہ نہ ہوگا. یہ مشکات شریف سے ترجمہ ہمارے بیٹے نعمان کی عمر میں اللہ برکت دے، ان کو بھی دین دنیا کی بڑی وسعت و کامیابی عطا فرمائے. تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کرنا، پابندی سے پڑھے اور پھر اس کے فائدے کا بھی مشاہدہ ہوگا. یہ معرف ابرار ہمارے من سے مومن، یہ ہمارے دلی ممبئی کے اچھے ساتھیوں میں ہیں، مولانا منیر صاحب وغیرہ، انہوں نے جمع کیا. حضرت کی چونکہ ہند میں بہت زیادہ تعلیمات رہی، پاکستان میں بھی الحمدللہ خدام تھے. تو حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ جزاء الاعمال میں اور اس طرح کی نسخوں میں کہ ہمیں ڈاکٹر کی اور طبیب کی اور دانشمندوں کی باتوں پہ تو اتنا یقین ہوتا ہے جو جتنا ہمیں خالق حقیقی جو ہمارے پیدا کرنے والے اس کے باتوں پہ ہونا چاہیے. جب خالق حقیقی بتا رہے ہیں کہ نماز اور صبر سے آسانیاں پیدا ہوں گی اور اس کی مدد چاہو، تو حضرت بتا رہے ہیں وجہ بیان کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے تو اتنا کافی ہے کہ رب نے کہہ دیا اور بس امن و صدقنا، اپنی کوتاہیوں کو پیش نظر رکھے، شک اس میں نہ کرے. سنیے نماز کی جمعیت کی شان ہے، یعنی جتنی طاعت شاعر اسلام ہے، شاعر دین میں ہیں، دین ہیں، اللہ پاک نے جیسے فرائض دی ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ اکثر نماز میں موجود ہے. اس سے پھر دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. نماز کی پابندی حضرت اس کی تفصیل فرما رہے ہیں. اس میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، اعتکاف بھی. چنانچہ نماز میں اللہ اکبر کے بعد نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بولنا ہے. یہ روزے کی شان ہے. بلکہ روزے سے بھی بڑھ کر، کیونکہ روزے میں بولنا منع نہیں، تو اگرچہ نماز میں تھوڑی دیر کا روزہ ہے مگر سخت روزہ ہے کہ بولو نہیں اور خاموش رہو، حرکت نہ کرو، اسکنوا فی الصلاۃ. اور حج کی روح تو توجہ الی بیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. حج مردانہ اور حج خانہ کے اوپر ہمارے کوئی 8-10 نشستیں ہو چکی ہیں. ہمارے بچے اس کو جمع کر رہے ہیں اور شاید غالباً ہمارے وہ مجالس حرمین میں بھی اس کا کچھ حصہ آ گیا ہے. تو حج خانہ تو یہ توجہ الی البیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گھر کی طرف ہو. اور یہاں نماز میں بھی توجہ الی البیت موجود ہے. فَوَلُّوا وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب موڑ دو. سب جانتے ہیں کہ استقبال بیت نماز میں فرض ہے. قبلے کی طرف منہ ہو اور سینہ ہو، سینہ نہ ہٹے قبلے سے.
یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی روح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے جی انشاءاللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق